بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں ریاض علی کیڈر لائن انسٹرکٹر، پولیس ٹریننگ کالج ہنگ۔ آج جو قانون میں اپنے چینل کے ذریعے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، یہ بہت ہی ضروری قانون ہے جو میڈیکل ایڈ سے متعلق ہے، جو فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے کسی بھی ایسے شخص کو جو کسی حادثے میں، کسی لڑائی جھگڑے میں یا کسی دیگر اس طرح کے افعال میں زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے متعلق یہ قانون بنا ہے، خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے۔ اس قانون کے بنانے کی جو مقاصد ہے مین، وہ ایک تو مریض کے لیے ہے۔ جیسے مریض کو جب بھی کوئی ایسا کیس سرزد ہو جاتا تھا ایکسیڈنٹ وغیرہ کا یا لڑائی جھگڑے کا، تو اس میں مریض کو ٹریٹمنٹ اس وقت تک نہیں دی جاتی تھی جب تک اس میں پولیس رپورٹ درج نہ ہو۔ یعنی پولیس رپورٹ کے درج ہونے کے بعد مریض کو پھر ٹریٹمنٹ اس کی جاتی تھی۔ تو یہ قانون، اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس میں پولیس رپورٹ کی وہ درج کرنے کی پہلی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات یہاں پر ختم کی گئی ہے کہ پہلے مریض کو، پہلے جو ضرر رسیدہ شخص ہے اس کو امداد دی جائے گی، پھر اس کے بعد میڈیکو لیگل جو کارروائیاں ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو ضرر رسیدہ شخص کی جو فرسٹ ایڈ ہے اس سے متعلق اس میں باتیں ہیں، اس میں احکامات ہیں ڈاکٹر کے لیے بھی اور پولیس افسر کے لیے بھی۔ دوسرا اس کا فائدہ میرے خیال سے وہ پولیس افسران کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے بعض ڈاکٹر حضرات، بعض مطلب تمام نہیں لیکن بعض ایسے ہمارے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں جو پولیس کے کام کو ایک قسم سے ایک اضافی کام یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے خود ایسے ڈاکٹر حضرات کو وہ سنا ہے کہ وہ ہمارے کام کو ایک قسم کا بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر ایکسٹرا بوجھ ہے اور اس کی کوئی اہمیت یعنی ویلیو نہیں ہے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے بھی اس قانون میں بہت اچھی باتیں ہیں۔ یہ تمام باتیں جو قانونی لحاظ سے وہ اہمیت کے حامل ہے، وہ ضروری ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کو بھی اس میں پابند کیا گیا ہے۔ تو ایک تو پولیس افسران کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔ لیکن جو میرے خیال سے ایک نقصان جو اس کے اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوئی ہے، تو اس قانون کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص وہ زخمی ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے میں یا ایکسیڈنٹ میں، وہ زخمی ہو جاتا ہے، اس کو ضرر پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پولیس افسران اس کی نقش ضرر زخمات کے مطابق وہ مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑائی جھگڑے میں اگر کسی کو چاقو لگا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز لگی ہے یا اس کے زخمات ہیں جسم پر، تو اس کو نوٹ کرنے کے لیے پولیس افسران ایسی کنڈیشنز میں پھر نقش ضرر میں اس کے زخمات کو وہ لکھتے ہیں باقاعدہ میڈیکل جیورس میں، جو ہمارے پولیس افسران کے لیے سبجیکٹ ہے، تو اس میں جو ہدایات ہے اس کے مطابق وہ نقش ضرر تیار کرتے ہیں تاکہ زخمات رہ نہ جائے، یا زخمات کی جو کنڈیشن ہے اس کو واضح کیا جائے کہ زخم کس نوعیت کا ہے، تیز دار آلہ ہے یا کند آلہ ہے۔ اس کو تحریر کرنا ڈاکٹر کا کام ہے کہ یہ آیا کند آلہ ہے، تیز دار آلہ ہے، گھوم پا گیا ہے یہ زخم، یا کٹا ہوا زخم ہے، پٹا ہوا زخم ہے، تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ لیکن اس کی جو علامات ہے وہ پولیس افسران کو میڈیکل جیورس کے سبجیکٹ میں سمجھائی جاتی ہے
کہ کون سا زخم یہ پٹا ہوا زخم کہلائے گا، کون سی علامات اگر ہوں گی تو یہ کٹا ہوا زخم ہوگا، یعنی کٹے ہوئے زخم کی علامات کیا کیا ہوں گی، اور گھومتے ہوئے زخم کی علامات کیا کیا ہوں گی۔ تو وہ علامات اس زخم کو دیکھ کر پولیس افسر وہ اپنے ساتھ نوٹ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو بڑا نقصان ہے جو میرے خیال سے اس میں ہے، وہ پولیس افسران کی یہی بات ہے کہ اگر ایسے مریض کی فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ پہلے پولیس کی کارروائی کی ہو جاتی ہے، جو کہ اہم بات ہے، لازمی بات ہے، ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر جو پولیس کی جو کارروائی ہے زخم کو نوٹ کرنے کے متعلق، وہ مس ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ اس قانون کو ہی ختم کیا جائے، بلکہ اس میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے میرے خیال سے، کہ ڈاکٹر حضرات کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ ٹریٹمنٹ سے پہلے خود وہ زخمات نوٹ کرے، اور پھر جب پولیس افسر آئے تو اس کو ہینڈ اوور کرے، تاکہ اس کو یہ کنفیوژن پولیس افسران کی اور یہ جو مسئلہ ہے جو قانونی کارروائی سے متعلق طبی معاملات میں، تو وہ حل ہو سکے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس قانون کا جو نام ہے خیبر پختونخوا ہنگامی صورتحال سے دوچار ضرر رسیدہ اشخاص کی فوری طبی امداد کا قانون 2014 ایکٹ ہے، اور شارٹ اس کو یہاں پر ہم KPK میڈیکل ایڈ ایکٹ 2014 کے نام سے یہ موصوف ہے، جانا جاتا ہے، میڈیکل ایڈ ایکٹ 2014 خیبر پختونخوا۔ پہلے سیکشن میں اس کی تعریف ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا، تو نام ہوگا KPK خیبر پختونخوا ہنگامی صورتحال سے دوچار ضرر رسیدہ افراد کی طبی امداد کا ایکٹ 2014۔ اچھا، امپلیمنٹیشن ایریا خیبر پختونخوا کا قانون ہے، تو یہ امپلیمنٹ خیبر پختونخوا میں ہوگا، یہاں پر اس کا وہ نفاذ ہے۔ اچھا، تو یہ تو پہلے دفعے میں ہر قانون کی وہ انٹروڈکشن کی جاتی ہے۔ دوسرے دفعے میں تعریفات ہیں، ڈیفینیشنز ہے۔ تو ڈیفینیشن میں پہلے نمبر پر ہے ڈاکٹر، کہ ڈاکٹر سے کیا مراد ہے۔ ڈاکٹر سے ہر قانون میں، ہر لوکل کے قانون میں ہم لفظ سنتے ہیں مجاز میڈیکل افسر، کہ ایسا افسر جس کو صوبائی گورنمنٹ نے اختیار دیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ڈاکٹر سے مراد ہے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے قانون بنا ہے، ان کے رجسٹریشن کے لیے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل آرڈیننس 1962، ٹھیک ہے، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل آرڈیننس 1962 کا جو قانون بنا ہے، جس کے تحت ڈاکٹرز کی رجسٹریشن کی جاتی ہے، تو اس قانون کے تحت اگر کوئی ڈاکٹر رجسٹر شدہ ہے تو وہ یہاں پر ڈاکٹر کی تعریف میں شامل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایمرجنسی۔ اب ایمرجنسی، چونکہ یہ قانون بنا ہی ایمرجنسی صورتحال میں ہے، تو ایمرجنسی صورتحال سے کون سی صورتحال مراد ہے؟ تو یہاں پر ایمرجنسی صورتحال سے اگر حادثہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حادثہ کسی بھی نوعیت کا ہو، ٹھیک ہے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو، مکان کے گرنے کے ذریعے ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، زلزلے کی صورت، یہ تمام حادثات ہیں، قدرتی ہو یا مصنوعی ہو۔ تو اگر حادثات کی صورت میں حادثے ہو جاتے ہیں، زیادہ تر یہ روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ یا اس طرح کے حادثے، یا لڑائی جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا، تو یہ ہنگامی صورتحال ہوگی، یا دیگر وجوہات۔ اب یہاں پر اس دیگر وجوہات نے بہت سی باتوں کو وہ سمیٹ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر وجوہات جو پولیس افسر کے ذہن میں، جو ڈاکٹر کے ذہن میں ایک ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے، تو اسی صورت میں اس میں پولیس ڈاکٹر حضرات کو مجاز ہے اس کی فرسٹ ایڈ کرنے میں، اس کی ٹریٹمنٹ کرنے میں۔ اچھا، اس کے بعد حکومت سے مراد ہے خیبر پختونخوا کی حکومت۔ ہسپتال سے ایسا ہسپتال مراد ہے جس کی دفعہ 10 میں وضاحت کی گئی، دفعہ 7 میں وضاحت کی گئی ہے، اس میں پھر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ ایسا ہسپتال جو دفعہ 7 کے تحت رجسٹر شدہ ہو، منظور شدہ ہو، تو وہ ہسپتال کہلائے گا۔ تو دفعہ 7 میں پھر مزید انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اچھا، زخمی فرد سے کیا مراد ہے؟
ایمرجنسی صورتحال تو ہو گئی کہ حادثہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں یا دیگر ایسے ایمرجنسی صورتحال جو ڈاکٹر محسوس کرے کہ ایمرجنسی صورتحال ہے تو اس میں اس کو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر ابھی ہے کہ زخمی شخص سے کون سا شخص مراد ہوگا، تو ایسا شخص، ایسا زخمی فرد جو کسی بھی حادثے میں زخمی ہو جاتا ہے، کسی بھی لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو جاتا ہے یا کسی بھی ایسی دیگر وقوع میں وہ زخمی ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو فرسٹ ایڈ دینا مناسب سمجھے، تو یہ شخص زخمی فرد کی تعریف میں آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ایمرجنسی کی تعریف میں یہ جو کنڈیشن ہے وہ آئے گی۔ اچھا، جو فوری علاج کا ضرورت مند ہو، اگر حادثہ میں، لڑائی جھگڑے میں یا دیگر وقوعات میں کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے اور وہ فوری ٹریٹمنٹ کا، علاج کا ضرورت مند ہو جاتا ہے تو یہ زخمی فرد کہلائے گا۔ اچھا، اب یہ تو ڈیفینیشنز تھی، اب آتے ہیں باقاعدہ سیکشنز کی طرف۔ دفعہ 3 اس کے بعد ہے کہ زخمی افراد کا ترجیحی بنیادوں پر علاج ہوگا۔ زخمی افراد کی ترجیحی بنیادوں پر اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی۔ یہاں پر اگر کسی شخص کو ہسپتال لایا جائے، وہ زخمی ہے کسی حادثے میں، کسی لڑائی جھگڑے میں یا دیگر اس طرح کے معاملے میں جو علاج کا ضرورت مند ہو، فوری علاج کا، تو ایسی صورت میں جو دیگر میڈیکو لیگل معاملات ہیں، جو دیگر طبی قانونی معاملات ہیں، تو اس پر فوقیت نہیں دی جائے گی۔ مطلب جو پولیس کی کارروائیاں ہے اس کو فوقیت اس پر حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو فرسٹ ایڈ فوری طور پر دیا جائے گا، پولیس افسر کے آنے کے یا رپورٹ کے درج کرنے کے کا انتظار وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو دفعہ 3 میں فوقیت کی بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کو فوقیت دی جائے گی اگر ایسا کوئی زخمی شخص آ جاتا ہے۔ اچھا، دفعہ 4 میں ہے پولیس افسر کی مداخلت نہ کرنے کے بارے میں ہدایات ہے کہ پولیس افسر ایسی کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگر کسی شخص کی ٹریٹمنٹ جاری ہے ہسپتال میں، وہ اس طرح زخمی حالت میں کسی حادثے میں، لڑائی جھگڑے میں کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے اور اسپتال میں اس کو لایا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو اس سے تفتیش کرنے کے لیے پولیس افسر کو اس ہسپتال کے انچارج سے تحریری درخواست لینی ہوگی۔ اس ہسپتال کا جو تفصیلات کے تحت رجسٹر شدہ ہو، اگر اس میں کسی شخص کو حادثے، لڑائی جھگڑے میں علاج کے لیے فوری طور پر لایا جاتا ہے تو پولیس افسر کو اس سے تفتیش کرنے کے لیے اس ہسپتال کے انچارج سے ریٹن درخواست کو لینی ہوگی، اس پر اجازت لینی ہوگی۔ تو اجازت لینے کے بعد پھر وہ اس سے تفتیش پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اور اجازت جو دینے والا ڈاکٹر ہے وہ اجازت تب دے گا جب مریض کی کنڈیشن وہ صحیح ہو، وہ سوالات وغیرہ کے جوابات دینے کے اہل ہو، اور دوسری بات کہ تفتیش کے لیے وہ اجازت دینا ضروری ہو۔ اگر ڈاکٹر محسوس کرے کہ یہ تفتیش کے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر بھی وہ منع کر سکتا ہے، لیکن مریض کی حالت کو اور تفتیش کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انچارج ہسپتال اس کو یہ پابند کرایا گیا ہے کہ وہ پھر پولیس افسر کو مریض سے تفتیش کرنے کی اجازت دے گا۔ تو یہ آج کے دفعات تھے جس میں تعارف تھا کہ میڈیکل ایڈ ایکٹ کیوں بنایا گیا، اس کی خوبیاں، اس میں جو خامیاں، ڈیفینیشنز، اور یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی کہ کسی بھی حادثے میں اگر کسی مریض کو لایا جاتا ہے ہسپتال میں کسی لڑائی جھگڑے میں، تو ایسی صورت میں اس کی پہلی فرصت میں اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی جو قانونی جو طبی قانون سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس قانون کے جو مزید دفعات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں مزید ہدایات ہے
ڈاکٹر کے لیے بھی ڈاکٹر کو بھی پابند کیا گیا ہے کئی جگہوں پر، تو وہ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے اسپیشلی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔